میں ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی کی بات کر رہا تھا کہ اگر اسرائیل ول وانٹس ایران ٹو بی نیوٹرلائزڈ کہ یہ بالکل نیوکلیئر ویپنز نہ بنا سکے. سیکنڈ، اسرائیل کے پرائم منسٹر آن ریکارڈ ٹو سے کہ پاکستان کے جو اسلامک بامب ہے وہ ہم ٹالریٹ نہیں کر سکتے. وی تھنک اٹس ویری ڈینجرس. یہ تو پوزیشنز ہیں. اب دے آر ٹرائنگ ٹو اٹیک ایران. اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں وچ از ویری ڈاؤٹ فل، یہ اگر کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ایران میں رژیم چینج کر لیتے ہیں، وہاں ایک امریکن گورنمنٹ، پرو امریکن گورنمنٹ آ جاتی ہے، اور وہ پھر امریکن اور اسرائیلی ایجنڈے جو ہے لانگ ٹرم کے، جس کے اندر وہ نہیں چاہیں گے کہ کسی اسلامک ممالک کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہوں، تو دین دے کین ٹرائی اینڈ پٹ پریشر آن پاکستان. یہ کہ جی اچھا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں پٹ پریشر آن پاکستان کی باری. واٹ ڈز دیٹ مین؟ میں آپ کو تھوڑی سی تاریخ بتاتا ہوں. 90 کی دہائی میں شروع میں جیسے ہی اب امریکہ چھوڑ کے گیا پاکستان کو، افغانستان کی جنگ ختم ہوئی، سوویت یونین واپس چلے گئے، جیت ہو گئی مجاہدین کی اور مجاہدین کی حکومتیں آ گئیں. امریکہ نے اپنے بیگز پیک کیے اور وہ واپس چلے گئے. اس وقت یہاں ایمبیسڈر ہوتے تھے رابرٹ اوکلی، امریکہ کے. رابرٹ اوکلی سپٹمبر 1990 میں جب جا رہے تھے تو ایئرپورٹ پہ انہوں نے کہا کہ اب ہم جا رہے ہیں اور ہم پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کی طرف توجہ دیں گے، بیکاز اب انہیں پاکستان کی ضرورت نہیں تھی. تو اس کے بعد اگلے 4 سال امریکہ کی بڑی سخت کوشش رہی. سینکشنز لگا دیے، ہمارے کچھ $600 ملین ہم نے دیے ہوئے تھے F-16 خریدنے کے لیے، وہ ہضم کر لیے، کہیں ہم نہیں دیں گے. اور ہمارے پہ پریشر یہ تھا، اور وہ لفظ ہی ان کے یہ تھے کہ فریز رول بیک یور نیوکلیئر پروگرام. تو یہ 4 سال ہمارے پہ پریشر رہا اور سینکشنز لگتے رہے. اسی لیے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو واشنگٹن جانا پڑا کہ جی یہ سینکشنز جو ہیں پریسٹر امینڈمنٹ اور دوسرے امینڈمنٹس ان کو ختم کیا جائے اور ہمارے سے سینکشنز ہوتا. بڑی کوشش کی بٹ وی ڈڈ ناٹ. ہم نے نہیں ٹرن بیک کیا، ہم نے کیپ فریز رول بیک نیوکلیئر پروگرام نہیں کیا. واٹ کوڈ دے ڈو؟ انہوں نے ہمیں پیسے نہیں دیے، وی مینجڈ، دھکے لگا کے وی مینج سم ہاؤ دیا تھا. اچھا، اب بات یہ ہے کہ وہ دن اور آج کا دن، ابھی بات آپ کر رہے ہیں کہ ہمیں شاید IMF کی ضرورت ہی نہ پڑے، مے بی 2 years گوئنگ ڈاؤن دا لائن، اگر اف سم آف دیز ڈیفینس آرڈرز مٹیریلائز. بٹ دیٹس اف. تو پاکستان از ناٹ وینیزویلا کہ جناب وہاں کے کمانڈوز آئیں گے اور ہیلی کاپٹر چلیں گے. کہاں سے آئیں گے ہیلی کاپٹرز؟ امریکہ ڈزنٹ ہیو اے بیس ان دس ریجن جہاں سے وہ کوئی ایئر کرافٹ کیریئر سے اٹھیں گے تو آئیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے تو ابھی انڈیا جیسے سپر پاور کو ڈیفیٹ کی ہے ان دی ایئر. آپ کا خیال ہے کہ یہاں آ کے وہ اس قسم کی چیز کر سکتے ہیں؟ نو وے. تو وہ اب بالکل ایشو ہی نہیں رہا کہ جی کیا پاکستان کو دھمکی دے سکتے ہیں یا پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو اٹیک کر سکتے ہیں. دیٹس ناٹ پاسبل ناؤ. تو اینڈ دوسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ اسلامک بام نہیں ہے. دس از ناٹ این اسلامک بام. دس از فار دا ڈیفینس آف پاکستان اگینسٹ انڈیا. ہمارے کوئی اگریسو نوشنز نہیں ہیں اگینسٹ. ہم نہیں کسی اسٹیج پہ بھی ویل ناٹ لاب اے بام آن اسرائیل، ویل ناٹ لاب اے بام آن امریکہ. نو وے. دیٹ از ناٹ دی انٹینشن. دس از اے ڈیفینسو بام. دس از ناٹ این اسلامک بام. اٹ از این اینٹی انڈیا بام. اسی لیے ہم نے ابھی تک انڈیا کے ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ اگریمنٹ ہے وہ نہیں سائن کی. انڈیا اور انٹرنیشنل کمیونٹی کہتی ہے کہ سائن کرے کہ جی آپ آپ پہلے نہیں ہوں گے نیوکلیئر بام چلانے کے لیے. دنیا نے آپس میں سائن کیے ہوئے بہت سے ملکوں نے جن کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں کہ وی ول ناٹ بی دا فرسٹ ٹو اسٹرائک یو اور لانچ اور لاب نیوکلیئر بام. ہم کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وی آر ان اے ڈیفینسو پوزیشن. اگر ہمارے پہ اٹیک آتی ہے کنونشنل فورسز کے ساتھ جو ہم نہیں وتھ اسٹینڈ کر سکتے تو دین وی ہیو اے رائٹ ٹو یوز نیوکلیئر ویپنز ٹو ڈیفینڈ آور سیلز، بیکاز وہ ایگزسٹینشیل پرابلم بن جاتا ہے. But that is only because the threat is from India. We are not threatened by any other country, nor is this bomb meant for any other country. تو اس لیے I don't think وہ سچویشن اب آئے گی جو کہ اس وقت توقع کی جا رہی تھی. امریکہ ایک اسپیشل موڈ میں تھا کہ صرف منوپلی امریکہ کے پاس ہی ہونی چاہیے کسی کے پاس. اور اس وقت آپ کو پتہ یہ جہاد واد یہ سب چیزیں چل رہی تھی پاکستان میں، اور مجاہدین اور جہادیز اور ایکسپورٹ یہ ساری باتیں چل رہی تھیں.
آپ کو یاد ہے کہ ڈاکٹر اے کیو خان کے اوپر بھی الزام لگ رہے تھے کہ یہ شاید آپ کی نیوکلیئر ٹیکنالوجی ایران کو نہ دے دے اینڈ سو آن. تو اس لیے وہاں یہ فکر تھا. بٹ دیٹ نیور ہیپنڈ اینڈ وی نیور ڈیڈ اٹ اینڈ نور آر وی گوئنگ ٹو ڈو اٹ. تو میں نہیں سمجھتا کہ دیٹ سچویشن از الائیو ناؤ. بٹ جب میں کہتا ہوں کہ دا پریشر ول کم, پریشر ہمیشہ آئے گا آپ کے اوپر, بیکاز ایز لانگ ایز یو ہیو دا بامب اسرائیل ول ناٹ ریسٹ. کہ آپ کسی نہ کسی اسٹیج پہ یو مے give the technology if not the bomb to some Islamic country, especially a Islamic country with money, because یہ الزام پہلے بھی لگا تھا آپ کے اوپر. تو it is in that sense that I meant کہ then it will be Pakistan's turn to come under pressure at some stage جب پاکستان کی ضرورت نہیں رہے گی ڈونلڈ ٹرمپ کو. جب بات ممکنات کی ہو رہی ہے تو اگلا سوال بھی بہت دور کا ہے, ناروے سے عزت سبحانی. آج کل یہ چیز بڑی ٹرینڈ کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی دوسری ٹرم ختم ہونے کے بعد قانون کے مطابق دوبارہ انتخاب نہیں لڑ سکتا امریکہ کے صدر کے لیے. لیکن ان کا پلان یہ ہے کہ اگلے الیکشن میں جے ڈی وینس جو ہے, جو وائس پریزیڈنٹ ہے, وہ انتخاب لڑے گا پریزیڈنٹ کے لیے اور ڈونلڈ ٹرمپ وائس پریزیڈنٹ کے لیے الیکشن لڑے گا. اور اس صورت میں جب جیت جائیں گے تو بے شک جے ڈی وینس جو ہے وہ امریکہ کا صدر ہوگا, ڈونلڈ ٹرمپ وائس پریزیڈنٹ ہوگا اور اصل طاقت اسی کی ہوگی, اور یہ مزید آگے 4 سال یا ہو سکتا ہے آگے 8 سال امریکہ پہ حکومت کرے. تو اس بارے میں تھوڑا سا آپ اپنی رائے دیں کہ آیا یہ امریکہ کے قانون کے مطابق ممکن ہے, اور دوسرا یہ کہ کیا واقعی ڈونلڈ ٹرمپ ایسا کرے گا بھی. تیسرا یہ کہ اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اگلے 8 سال 10 سال تک ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار میں رہ سکتا ہے. اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ آئین کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ تیسری دفعہ پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا, یہ تو کلیئر ہوگی بات. اب کیا آئین کی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہو سکتی ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. اتنی آسان بات نہیں ہے کہ امینڈمنٹ کی جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے ڈیموکریٹس جو ہیں وہ اتنے پاپولر نہیں ہیں, مگر ریپبلکنز میں سمجھتا ہوں آفٹر دس راؤنڈ ڈونلڈ ٹرمپ از گوئنگ ٹو بی اے بگ فیلئر. اور ریپبلکنز جو ہیں ان کو میرا خیال ہے اگلے 8 سال حکومت نہیں ملے گی. یہ جے ڈی وینس فارغ ہو جائیں گے. یہ جو ایجنڈا لے کے چل رہا ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ, یہ اتنا میوریک ایجنڈا ہے اینڈ یہ کامیاب بالکل نہیں ہوگا. اور آپ دیکھیے گا جہاں جہاں یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے ابھی تک کامیابی کہیں بھی نہیں ہوئی, کہیں بھی کامیابی نہیں ہوئی اس کو. نہ یوکرین میں کامیابی ہوئی ہے, نہ انڈیا پاکستان کے درمیان کوئی کامیابی ہوئی ہے. ابھی بھی انڈیا کہہ رہا ہم کریں گے, اور انڈیا کو بھی کنٹرول نہیں کر پا رہا. وینیزویلا کے ساتھ نیگوسیشن شروع ہو گئی ہیں کہ جی آپ ہمیں تیل سارا جو ہے وہ ہمیں دیں, اور اپنے جو آئل کمپنیز ہیں ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جائیں وہاں اور تیل نکالیں وہاں سے, اور وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کوئی سیکیورٹی دیں, ہم تو نہیں جائیں گے وہاں, اور یہ تو $100 بلین کی ضرورت ہے اور 10 سال لگ جائیں گے ہمیں. وہ تیار ہی نہیں ہے جانے کے لیے. تو اس وینیزویلا آپریشن ابھی تک کوئی کامیابی نہیں ہے, یہ سب ڈرامہ ہے. اسی طریقے کے ساتھ اسرائیل کے اندر یہ غازہ کے اندر جو اسٹیبلائزیشن فورس بنانے جا رہے ہیں وہ بھی نہیں بن رہی ان سے. تو یہ اور جو سعودی عربیہ جیسے پرانے الائز جو ہیں وہ بھی دور ہو رہے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ از گوئنگ ٹو بی اے فیلئر ایز اے پریزیڈنٹ, اور کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ ریپبلکنز آگے جا کے جیتے. البتہ ڈیموکریٹس کو اب تبدیلی کچھ کرنی پڑے گی, ینگ لوگ لانے پڑیں گے, اور ان کو سمجھنا پڑے گا کہ جو ڈیموکریٹس کی پرانی پالیسی رہی ہے آف اگریسو امپیریلزم وغیرہ, وہ اب نہیں, یہ جو جنریشنز اب آ رہی ہیں دے ڈونٹ وانٹ دیٹ. اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ بوٹس آن گراؤنڈ کہیں نہیں ڈال رہا, مگر ہی از لوزنگ ٹریک. زہران ممدانی صحیح کہہ رہا کہ جس کام کے لیے آپ کو ووٹ دیا گیا آپ ادھر جائیں. وہ ووٹ دیا گیا 2 چیزوں کے لیے کہ آپ جنگ ونگ نہیں کریں گے, کہیں آپ اسٹیبلشمنٹ کو ٹیک آن کریں گے, اور تیسری چیز یہ کہ آپ جو روزمرہ کے جو ایشوز ہیں امریکن عوام کے, غریب لوگوں کے, ان کی طرف آپ توجہ دیں گے, مہنگائی, ہیلتھ, یہ ایجنڈا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا. تو وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کر نہیں رہا. ڈونلڈ ٹرمپ نے تو اسٹیبلشمنٹ کو جب بھی ڈال رہی ہے کہہ رہا کہ جی 1.5 ٹریلین میں 50% اپنا بجٹ بنا رہا ہوں, ملٹری بجٹ بنا رہا ہوں. سو آئی تھنک ڈونلڈ ٹرمپ از گوئنگ ٹو ہیو ایگ آن ہز فیس. ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب نہیں ہوگا تو یہ توقع ہی نہ کریں کہ ڈونلڈ ٹرمپ یا جے ڈی وینس اگلا کوئی پریزیڈنٹ پھر سے بنیں گے. یہ میری اپنی اسیسمنٹ ہے. آئی تھنک ابھی ڈیموکریٹس سونر اور لیٹر کوئی نوجوان قسم کے لوگ جو کہ لیفٹ آف سینٹر ہیں, جو کہ وہ باتیں کرتے ہیں جو کہ زہران نے کی ہیں, آئی تھنک دے ول ناؤ ٹیک دا center stage in American politics going forward.